اچھا سر، ایک سوال یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کا دیدار نصیب ہو ان کو، تو اللہ پاک دیدار نے نصیب نہیں ہوا، نبی دیدار پاک صلی نصیب نہیں اللہ ہوا علیہ وسلم، بھائی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا جی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آتا جی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا شکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے کبھی نہ دنیا میں نظر آتا ہے، نہ آسمان میں نظر آتا ہے، نہ آخرت میں نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شب معراج اللہ کو نہیں دیکھا ہے جی۔ حکم کریں۔ تو جب وہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک نے میں نے بھی یہ بھی سنا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں سب سے تمہارے قریب ہے، میں نے سنا ہے بعض روایات میں کہ اللہ پاک نے مولا علی کی آواز میں ان سے کلام کی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ بالکل وہ حدیث یہ ہے، مناقب کی کتاب ہے، الحافظ الموفق ابن احمد الخوارزمی المعروف باختر خوارزم، یہ مؤسسۃ البلاغ لبنان میں چھپی ہے سنہ 2005 میں۔ یہ اس کا پورا نام ہے، مؤلف کا پورا نام کیا ہے؟ مؤلف کا پورا نام یہ ہے میرے بھائیو، الموفق ابن احمد ابن خوارز المعروف باختر خوارزم۔ اور یہ جو ہے یہ جماعت مخالفین کا بہت بڑا عالم ہے، اور یہ شیعہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے اس کتاب میں، کتاب مناقب کے صفحہ نمبر 81 میں سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے، بلی سند یہ ہے، صفحہ نمبر 80 ہے روایت، پھر آگے جا کے صفحہ نمبر 81 میں آ جاتا ہے۔ انبأنی محذب الائمہ هذا اخبرنی ابو القاسم نصر بن محمد، سند مذکور ہے، آخر میں سند جا کے عبداللہ ابن عمر سے ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، وقد سئل، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال دریافت کیا گیا، بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاج، کس لب و لہجے کے ساتھ، کس لسان کے ساتھ، کس زبان کے ساتھ، کس آواز کی ٹون ہوتی ہے نا، کس ٹون کے ساتھ تیرے رب نے تجھ سے مخاطبہ کیا ہے شب معراج۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مخاطبہ کیا ہے وہ بالکل امیر المؤمنین علیہ السلام کی آواز سے، ان کے لہجے سے، ان کی لسان سے، ان کے گفتگو کے انداز سے، اسی طرح مجھ سے بات کیا۔ فَأَلْهَمَنِي، تو میں نے اس وقت مجھے یہ الہام ہوا کہ میں اللہ سے پوچھوں، تو میں نے پوچھا، یا رب خاطبتنی انت ام علی سلام اللہ علیہما وآلہما، اے میرے رب مجھ سے مخاطب تو ہے یا تیرا شعر، تیرا لسان صدق علی علیہ السلام مجھ سے یہاں پر مخاطب ہے؟ تو فرمایا یا احمد، تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا، اے احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا شیء لا کالاشیاء لا اقاس بالناس، میں جو ہوں میں دوسری چیزوں جیسا نہیں ہوں، اشیاء جیسا نہیں ہوں، میں لوگوں کی طرح نہیں ہوں، لوگوں سے میرا قیاس نہیں، لوگ میرے مثل نہیں ہیں، لا ولا اوصف بالاشیاء، اور میرا وصف، میرے جو صفات ہیں وہ جیسے دوسرے چیزیں میرے مخلوقات کی صفات جیسے نہیں ہیں۔ خلقتک من نوری، میں نے تجھے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا ہے، وخلقت علیا من نورک، اور تیرے نور سے میں نے تیرے بھائی علی علیہ السلام کو خلق کیا ہے، واطلعت علی سرائر قلبک، اور میں نے تیرے دل کے اسرار کو، تیرے دل کے پوشیدہ خانوں میں، تیرے دل کے کونے کونے میں نے جھانک کے دیکھا ہے، فلم اجد فی قلبک احب الیک من علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو میں نے تیرے دل کے گوشوں میں، تیرے دل کے پوشیدہ اور نہان طبقات میں، تیرے دل کے کونے کونے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ محبوب، زیادہ پیارا، زیادہ ہدف محبت، سبب محبت، کعبہ محبت میں نے نہیں پایا، اس لیے فخاطبتک بلسانی، اس لیے کہ تو میرا مہمان ہے، تو میں نے تجھ سے تیرے محبوب کے آواز میں بات کی ہے، اور تجھ سے تیرے محبوب کے لسان سے، اس کے لب و لہجے جیسا، اس کے آواز کے ٹون سے میں نے تجھے خطاب کیا، کیما یطمئن قلبک، کیونکہ تم میرا مہمان ہے
تیرے دل کو اطمینان دینا، راضی کرنا میرا کام ہے، تو میں نے اس لیے انہی کے لب و لہجے سے آپ سے بات کی. اوکے میرے بھائی فہد بھائی، اب آپ سے گڈ سر بائے. میرا آخری سوال